بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انتہائی ایک اہم معاملے پہ بات کرنی ہے، بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ پاکستان یہ چاہتا رہا ہے ایک عرصے سے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں افغانستان میں، ان کو ان مشرقی صوبوں سے منتقل کیا جائے، ان کو ریلوکیٹ کیا جائے افغانستان کے مشرقی صوبوں سے اٹھا کر ان کو مغربی صوبوں میں یا وسطی جو صوبے ہیں یہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ میرے جو باقاعدہ ناظرین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس معاملے پر کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، یعنی افغانستان کے مشرقی صوبوں سے وہ پاکستانی ملیٹنٹس جو اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو مشرقی صوبوں سے اٹھا کر غزنی یا دوسرے جو صوبے ہیں افغانستان کے یہاں پہ منتقل کیا جائے۔ اب خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کا باقاعدہ احتساب شروع ہو گیا ہے۔ ایک منصوبہ تھا 2000 ایسے خاندانوں کو ریلوکیٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو منتقل کرنے کے حوالے سے، اور ان میں سے بتایا گیا ہے کہ 600 فیملیز کو منتقل بھی کیا جا چکا تھا غزنی، لیکن یہ منصوبہ پھر آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ اس کی مختلف وجوہات بتائی گئی۔ ایک بڑی وجہ تو یہ بتائی گئی کہ جس علاقے میں یہ کیمپ بنائے گئے تھے یا ان کے لیے مکانات بنائے گئے تھے افغان حکومت کی جانب سے، تو وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں تھیں، وہاں پہ ایندھن کے لیے یا وہاں پہ پینے کا صاف پانی جو ہے یہ میسر نہیں تھا، دوسری بھی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں تھیں، تو یہ 600 خاندان جو ہے یہ واپس مشرقی صوبوں کی طرف چلے گئے۔ پاکستان کو ظاہر ہے کہ کنسرنز ہیں، پاکستان کو تحفظات ہیں، کیونکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ انہی صوبوں سے جہاں پہ یہ ٹی ٹی پی اور ان کے خاندان آباد ہیں، یہاں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پھر تشکیلیں ہوتی ہیں، سرحد پار در اندازی ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو منصوبہ تھا یہ متحدہ عرب امارات کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا، اور اس کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ $6 ملین جو ہے یہ پیسے فراہم کیے گئے تھے، یہ بڑی رقم فراہم کی گئی تھی افغان طالبان کو۔ اب متحدہ عرب امارات نے اس کا حساب کتاب مانگ لیا ہے کہ وہ 2000 خاندان جو آپ نے منتقل کرنے تھے یا جو آپ نے منتقل کیے، ان کا کیا ریکارڈ ہے، ان کے حسابات کیا ہیں، ان 2000 خاندانوں میں سے کتنوں کو آپ نے منتقل کیا، کتنے ابھی باقی ہیں، کتنوں نے منتقل ہونا ہے، اور جہاں پہ یہ ان کی بستی جو ہے یہ آباد ہونی ہے وہ بستی کہاں ہے، ان کے مکانات کہاں ہیں، اور باقی حساب کتاب کیا ہے، ان کے لیے آپ نے روزگار کے کیا مواقع فراہم کیے ہیں، ان کے راشن کا کیا بندوبست ہے۔ تو یہ سارا حساب کتاب جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان نہیں دے سکے، تو اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ روک دیا گیا ہے۔ یہ مزید پیسے دینا متحدہ عرب امارات نے بند کر دیے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک پرانے پیسوں کا حساب نہیں دیا جائے گا مزید کوئی رقم اس پروجیکٹ کے لیے جاری نہیں کی جائے گی۔ اور طالبان نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ان سے اسلحہ اکٹھا کیا جائے گا، یعنی اگر ان خاندانوں کو مشرقی صوبوں سے منتقل کر کے وسطی صوبوں میں منتقل کیا جائے گا تو ان سے اسلحہ بھی لیا جائے گا اور ان کو ایک متبادل روزگار دیا جائے گا، تاکہ یہ پھر کسی اور کے لیے افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرنا شروع کر دیں، یہ کسی اور ملک میں مداخلت نہ کرنا شروع کر دیں، یہ واپس جا کے پاکستان میں حملے نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستان کی اور متحدہ عرب امارات کی۔ پاکستان سے بھی کہا گیا تھا کہ جب یہ منصوبہ شروع ہوگا تو آپ نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس میں پیسے ڈالنے ہیں۔ ابتدائی طور پر 10 ارب روپے کی بات کی گئی تھی، اور پاکستان میں جب یہ معاملہ ڈسکس ہوا تو پھر یہ اس معاملے پہ بات ہوئی کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بہت زبردست قسم کا سودا ہے کہ اگر 10 ارب روپے یا کچھ اس سے زیادہ رقم پاکستان سے خرچ ہوتی ہے تو یہ معمولی رقم ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ جس کا نام دہشت گردی ہے، اور اگر اس چیز سے دہشت گردی میں کمی واقع ہوتی ہے، پاکستان کے اندر حملوں میں کمی واقع ہوتی ہے، تو پاکستان بخوشی یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ امداد جو ہے
یعنی پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ 10 ارب سے بڑھا کر یہ 30 ارب روپے تک بھی دی جا سکتی تھی۔ پاکستان نے کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ حامی بھی بھر لی تھی، لیکن کچھ معاملات بیچ میں ایسے آئے کہ پاکستان اس منصوبے سے پیچھے ہٹ گیا اور پاکستان نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ جو متحدہ عرب امارات کی کنٹریبیوشن تھی، یعنی $6 ملین کی، $60 لاکھ کی، یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے، تو وہ تو دے چکا تھا، لیکن اس منصوبے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ پیسے وصول کیے افغان طالبان نے، یہ بتایا گیا ہے، یہ الزام لگایا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے افغان طالبان نے ابھی تک کوئی اس پہ رد عمل نہیں دیا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ اگر فی الحال تعطل کا شکار ہو گیا ہے تو کیا یہ منصوبہ دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا حساب کتاب فراہم کر دیا جائے اور متحدہ عرب امارات کو مطمئن کر دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس منصوبے کو دوبارہ سے شروع کیا جائے۔ اچھا، اس میں بار بار میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ معاملہ صرف ٹی ٹی پی کا نہیں ہے، صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے، باقی بھی تنظیمیں ہیں، اور جس طرح ٹی ٹی پی مختلف تنظیموں کا اتحاد ہے، اس طرح اتحاد المجاہدین پاکستان مختلف تنظیموں کا اتحاد ہے۔ اب اگر آپ صرف ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں وسطی صوبوں میں، اور پھر دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوں، تو بیچ میں معاملہ یہ ہوا ہے۔ لشکر اسلام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ وادی تیرا میں جب ان کی واپسی ہوئی اور اس کے باقی جو تنظیموں کے لوگ جن کی موجودگی تھی افغانستان کے مشرقی صوبوں میں، تو پھر پاکستان کے خدشات جو ہے وہ مزید گہرے ہوئے اور پھر پاکستان نے یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھایا۔ مسلسل جو اس معاملے کی ہم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے افغانستان کے اندر، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں، اور یہ جو معاملہ ہے اب ظاہر ہے کہ دوست ملک ہے متحدہ عرب امارات، نیک نیتی کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو۔ وہ نیک نیتی کے ساتھ چاہتا ہے کہ افغان طالبان کی ان سارے حوالوں سے مدد ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید افغان طالبان ناطہ نہیں توڑ سکتے ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کو وہیں پہ بسایا جائے، وہیں پہ ان کو روکا جائے، وہیں پہ ان کے لیے متبادل روزگار کا بندوبست کیا جائے۔ اور متحدہ عرب امارات، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ وہ ملک ہے کہ جب افغان طالبان پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے تو 3 ممالک نے ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان۔ آج دوسرا دور ہے افغان طالبان کا، لیکن دنیا کے کسی بھی مسلم ملک نے آج تک افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ صرف روس ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اعلان کیا ہے، جس نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ اب بہت ساری سفری پابندیاں کا بھی شکار ہیں افغان طالبان، لیکن یہ جو صورتحال ہے اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تحفظات بڑھ رہے ہیں، ریسنٹلی جو ڈرون اٹیکس مبینہ طور پر ہم نے دیکھے خوست میں، جن کی خبریں آئیں، اور پھر ننگرہار میں، تو یہ بہت ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ صورتحال ایک بار پھر خراب ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ چین کے تحفظات بھی بڑے ہیں، چین بھی سخت جو ہے وہ ناراض ہے ETIM کے حوالے سے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کا مطالبہ TTP اور BLA اور مجید بریگیڈ کے حوالے سے ہے۔ اس مرتبہ جو ٹرائلیٹرل مذاکرات ہوئے کابل کے اندر، تو اس کا کوئی مشترکہ اعلامیہ افغانستان کی حکومت نے جاری نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر اتنی تلخی اچانک سے پھر کیسے پیدا ہو گئی۔ بنیادی جو مسائل ہیں وہ سارے کے سارے نہ تجارت کے مسائل ہیں، نہ سرحدی تنازعات ہیں، نہ کوئی اور سیاسی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے، چین کی اپنی سیکیورٹی ہے۔ چین اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے۔ اپنے جو ان کے ماہرین ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، جو افغانستان میں اس کی سرمایہ کاری ہے، تو اس سارے حوالوں سے چین کے بھی تحفظات ہیں۔ تو اب افغان قیادت نے یہ سوچنا ہے کہ اس نے
آگے بڑھنا ہے، اگر افغانستان کو آگے لے کے جانا ہے اور بہت سارے مسائل اگر حل کرنے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان مسائل کے حل کی کنجی جو ہے وہ چین اور پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہ جو ایک بڑی خبر تھی، بڑی پیش رفت تھی، تو یہ بیچ میں وقوع پذیر ہوئی ہے اور فنڈ روک لیے ہیں متحدہ عرب امارات نے۔ مزید فنڈ یہ جاری ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، تب ہوں گے جب یہ ٹھوس کوئی ثبوت فراہم کیا جائے گا، یہ بتا دیا جائے گا، مطمئن کیا جائے گا متحدہ عرب امارات کو کہ ہاں آپ نے اتنے پیسے بھیجے تھے اور ہم نے وہاں لگائے ہیں جس مقصد کے لیے آپ نے بھیجے تھے۔ لیکن فی الحال کوئی ایسی بستی نہیں ہے، فی الحال کوئی ایسی فیملی جو ہے غزنی میں یا ارزگان میں یا باقی کچھ جو دیگر صوبوں کے نام لیے جاتے ہیں جو وسطی صوبے ہیں افغانستان کے، یہاں پر یعنی ویڈیوز کی صورت میں یا تصاویر کی صورت میں یا فزیکلی اگر متحدہ عرب امارات سے کوئی ٹیم آئے تو ان کو افغان طالبان ایسا کوئی منصوبہ فی الحال دکھا نہیں سکتے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ منصوبہ جو تعطل کا شکار ہو گیا ہے اس کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔